کیا کیا ہے، کس طرح زندہ رہی ہیں، اور ان کے دور و دوران کیفیت کیا رہی ہے. یہ تو انسان کی ضروری حیات ہے نا. دوستوں میرا وجدان یہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے جس رب کائنات نے اپنے اس مولا کائنات کے لیے علی المرتضیٰ کے لیے اس گھر کا انتخاب کیا تھا تو خدا نے جنت کو وہاں پر فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں بھیج دیا اور کھانا وہاں سے آتا رہا. اور جنت کے کھانے میں کھانے سے بول و براد پیدا نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے بول و براد نہیں کیا. یہ عظمت سیدنا علی المرتضیٰ ہے. پھر دیکھیے آقا نے جب ہجرت فرمائی تو پھر اس وقت میں اپنے بستر پر خطر پر سونے کے لیے علی المرتضیٰ کا انتخاب کیا جاتا ہے. وہاں پر ابو صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، امیر حمزہ موجود ہیں، یہ سارے جلیل القدر اصحابہ موجود ہیں. لیکن آقا نے اس بستر پرخطر اس لیے کہ ساری قوم کفار انہوں نے میٹنگ کی تھی کہ آج رات حملہ کر کے محمد کو مار دینا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، ان کو قتل کر دینا ہے. وہ تلواریں لے کر گھر کے باہر کھڑے تھے، حجرہ مصطفیٰ کے باہر وہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں. لیکن آقا فرمایا کیا علی آج تو نے میرے بستر پہ سو جانا ہے، مجھے ہجرت کا حکم ہوا، میں جا رہا ہوں، امان سے لوگوں تک پہنچا کر تم نے بھی آ جانا ہے. آقا کو یہ یقین ہے کہ علی کا ایک بات بھی وہ پیتا نہیں کر سکتے، ایک بات نہیں بول سکتے، جو چاہے وہ کرتے رہیں. جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹے رب کائنات نے دیکھا تو رحم کے حق وجد میں آ گئی. اللہ نے کہا جبریل ادھر آؤ، وہ دیکھو میرے محبوب کے بستر پر علی سو رہا ہے. بار کفار تلواریں لے کھڑے ہیں، وہ اس ارادے سے کھڑے ہیں کہ جو بھی بستر پہ ہوگا قتل کر دیں گے. جاؤ حجرہ مصطفیٰ کو اتر جاؤ اور جا کر میرے علی کی حفاظت کرو. اور میکائیل کو کہا اے میکائیل تم بھی جبریل کا ساتھ دو. جبریل تم سچ طرف کھڑے ہو جانا اور میکائیل تم پنج کی طرف کھڑے ہو جانا. جاؤ جا کے میرے علی کی حفاظت کرو. آج فرشتوں کے پیغمبر، فرشتوں کے اعلیٰ سردار اور ان کے یعنی استاد جو ہیں جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام، ان کو علی المرتضیٰ کا پہرےدار بنا دیا گیا. علی المرتضیٰ کا پہرےدار بنا دیا گیا ہے. وہ آ کر پہرا دینے لگے اور جبریل امین دیکھ کر حیران ہوئے اور وجد جا کے کہنے لگے بخ بخ یا علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب تیرے قسمت سے قربان جائیں کہ اللہ رب العزت خود تیری پر نگاہ کیے ہوئے ہے اور ہمیں تیری حفاظت بھیج دیا گیا ہے. آج پوری کائنات میں تیری مثل کوئی شخص نہیں، تیری مثل کوئی شخص نہیں کہ تجھے اللہ نے منتخب کیا ہے، رسول اللہ نے منتخب کیا ہے. تو اس بستر میں لیٹا ہوا ہے جو رسول اللہ کا بستر ہے. اور وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ جب باہر نکلتے ہیں، انہوں نے کفار نے پوچھا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کے درمیان سے نکل کے چلے گئے، تم دیکھتے رہ گئے، تم تو پہنچ چلے گئے ہیں. بستر میں تو میں لیٹا ہوا ہوں، میں سویا ہوا ہوں. وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی علی المرتضیٰ نے ایک بات نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا جان کو خطرہ ہوگا، میرے ساتھ وہ 2 آدمی چھوڑ جائے. نہیں، آ کر حکم دیا ہے تو من وان تسلیم کر دیا
اور یہ شجاعت و بہادری اور علی المرتضیٰ ہو کیا یہ مقام ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو ان کی سروس کے لیے بھیج دیا، ان کی خدمت کے لیے بھیج دیا۔ عزیزان گرامی، سیرت علی المرتضیٰ میں بڑے واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں، لیکن میں ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں جسے ہم تولقیہ صحابہ کے نام سے مشہور کریں گے۔ تولقیہ صحابہ کے سلسلہ میں لوگ یہ کہتے ہیں کاملاً اور اپنی جہالت کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق علی المرتضیٰ سے ناراض رہے، انہوں نے معذرات پہ ظلم کیے، عمر فاروق نے ظلم کیے۔ میں ان دونوں صحابہ کی مثال دیتا ہوں، احادیث میں موجود ہے۔ ایک بار حضرت ابو حریرہ جو روایت کر رہے ہیں، ایک بار حضرت ابوبکر صدیق ہو اور علی المرتضیٰ ہو، دونوں اکٹھے ہی کاشان مصطفیٰ میں آیا، دروازے میں کھڑے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ آگے بڑھیے، آپ دستک دیں اور آپ داخل ہو جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، علی تمہارا زیادہ حق ہے، تم اس گھر کے صدر ہو، تم دستک دے کے اس گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ صدیق کہتے ہیں نہیں، اور علی کہتے ہیں میں نہیں جاتا، آپ پہلے جائیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اے ابو بکر، میں اس شخص سے پہلے کیسے سمجھ لے جا سکتا ہوں، وہ شخص جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اور میں نے سنا ہے۔ علی فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، کہا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب کے ذریعہ سے ابو ذر کو میرا سلام کہہ دو۔ آقا فرمایا کہ ابو بکر، آقا نے فرمایا کہ جبریل نے آ کر اللہ کا سلام آپ کے لیے بھیجا اور اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور ساتھ یہ کہا کہ اے ابو بکر، یہ خازن جنت میں لے کر آؤ۔ ساتھ خازن رضوان فرشتہ ہے جو جنت کا مالک ہے، اسے کہتے ہیں خازن جنت، اس خازن کو ساتھ لے کر آیا ہوں اور خازن کو حکم یہ ہوا ہے کہ وہ جنت کی ساری چابیاں آپ کے حوالے کر دیں۔ وہ رضوان نے جنت کی ساری چابیاں ابو صدیق کے حوالے کر دی۔ اے ابو صدیق، میں تجھے کیسے سمجھ لے جا سکتا ہوں جبکہ اللہ نے جنت کی چابیاں تیرے حوالے کر دی ہے، دوزخ کی چابیاں تیرے حوالے کر دی ہے اور تجھے حکم دیا ہے اے ابو بکر، یہ جنت کی چابیاں تیرے پاس ہیں، دوزخ کی چابیاں تیرے پاس ہیں، جس کو چاہے، جس پہ تو راضی ہے جنت بھیج دے، جس پہ تو ناراض ہے جہنم بھیج دے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں۔ نادانوں کے ناراضگی آپس میں ہوتی تو کیا ان کی فضیلت بیان کرتے؟ کبھی نہ بیان کرتے، کبھی ان کی فضیلت نہ بیان ہوتی۔ اب سنیے ابو صدیق کیا کہتے ہیں کہ نبی علی، میں نے اپنے کانوں سے ذات مصطفیٰ نے سن رکھا ہے اور آپ کے بارے میں میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے میرے پاس جبریل آئے تو کہا کہ یا محمد ان اللہ عز و جل یقر علیک یقر کا سلام، اللہ نے مجھ سے آپ کو سلام کہتا ہے، وَيَقُولُ أُحِبُّكَ وَأُحِبُّ عَلِيًّا، اور میں نے یہ کہا ہے کہ میں اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یا میں محبوب، میں محمد ان کے سے محبت کرتا ہوں، وَحُبُّ عَلِيًّا، اور میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ یہ پیغام دے رہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ